الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اما بعد، قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم: رضا ربی فی رضا الوالد وسخط ربی فی سخط الوالد. ناظرین محترم، باپ، کبھی کبھی میں سوچتا ہوں کہ میں کس زبان کا لفظ لوں جو باپ کی شخصیت کا احاطہ کر سکے. کس زبان کا کون سا لفظ لے جو باپ کی شخصیت کا عکاس بن سکے. ناظرین، اگر میں باپ کو احساس کہوں تو احسان کہاں جائے گا؟ اگر باپ کو میں احسان میں سمیٹوں تو شفقت کہاں جائے گی؟ اگر باپ کو میں شفقت میں سمیٹوں تو محبت کہاں جائے گی؟ اگر محبت میں سمیٹوں تو چاہت کہاں جائے گی؟ الغرض، کون سا لفظ ہو جو ایک باپ کی شخصیت کا عکاس بن سکے؟ کبھی آپ غور کریں، باپ کیا ہے؟ ناظرین، باپ وہ محافظ ہے جو اپنی اولاد کو زمانے کی تیز نگاہی سے بچاتا ہے. باپ وہ چھت ہے جو اولاد کو کبھی گرجتے بادل سے بچاتا ہے، کبھی چمکتی بجلی سے بچاتا ہے، اور کبھی برستی بارش سے بچاتا ہے. ناظرین، باپ وہ شجر سایہ دار ہے جو خود تو دھوپ میں کھڑا رہتا ہے مگر اولاد کو سایہ ٹھنڈا دیتا ہے. ہمارے یہاں ماں کا ذکر بڑی شرح و بسط سے کیا جاتا ہے اور کرنا بھی چاہیے. ماں کی عظمتیں وراء الورا ہے، مگر ہم باپ کا ذکر شاید اس جذبے سے نہیں کر پاتے جو اس کا حق بنتا ہے. قرآن کریم کے اندر اللہ رب العزت نے جہاں بھی والدین کا ذکر کیا تو لفظ حقوق والدین کے بیان کرنے ہیں تو اللہ نے والدین کا لفظ استعمال کیا، جس میں والد بھی آتا ہے، والدہ بھی آتی ہے. یعنی عزت دونوں کی ایک جیسی ہے. بلکہ اگر میں یوں کہوں، انسان کا وجود جو ہے نا ناظرین، یہ ماں باپ کی مرہون منت ہے. ماں باپ کا ملاپ انسان کے وجود کا ذریعہ بنا ہے. اور اگر آپ غور کریں، اللہ نے باپ پہلے بنایا ہے، ماں بعد میں بنائی ہے. جی ناظرین، اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پہلے خلق کیا اور بعد میں پھر انہی سے حضرت حوا علیہ السلام کو خلق کیا. حضور علیہ السلام نے جہاں جنت ماں کے قدموں میں بتائی ہے، وہاں باپ کو جنت کا مرکزی دروازہ بھی بتایا ہے. بلکہ حدیث مبارکہ، یہ ترمذی شریف کی روایت ہے، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا: رضا ربی فی رضا الوالد. اللہ کی رضا والد کی رضا میں ہے، اللہ کی خوشی والد کی خوشی میں ہے. گویا اللہ نے ہم لوگ ہماری عبادات کا مقصد کیا ہے کہ وہ راضی ہو جائے. صدقات خیرات کیا مقصد ہے؟ وہ راضی ہو جائے. فرائض پڑھتی ہے، نوافل پڑھتی ہے، کس لیے؟ وہ راضی ہو جائے. اور اس نے اعلان کیا ہے، میں صرف اسی سے راضی ہوں جس کا باپ اس سے راضی ہے. ناظرین، باپ، اگر آپ باپ کی شخصیت پر غور کریں، وجہ کیا ہے؟
اللہ رب العزت نے اپنی خوشنودی اپنی رضا والد کی رضا سے مشروط کیوں کی؟ اس لیے کہ اولاد کی پرورش میں ناظرین جو مصیبتیں ایک باپ اٹھاتا ہے نا وہ کوئی اور نہیں اٹھاتا، جو پریشانیاں باپ جھیلتا ہے وہ کوئی اور نہیں جھیلتا۔ باپ اولاد کی پرورش کے لیے نہ دن نہ رات نہ صبح نہ شام نہ دوپہر نہ سحر نہ دھوپ نہ بارش کچھ نہیں دیکھتا، صرف ایک مقصد ہوتا ہے کہ میں کماؤں گا تو اولاد کو کھلاؤں گا۔ یہ باپ بھی کبھی جوان تھا، اس کی بھی بڑی خواہشات تھی، اس کے بھی بڑے جذبے تھے، اچھے سے اچھا پہننے کا شوق تھا، اچھے سے اچھا کھانے کا شوق تھا، مگر ناظرین یہ کیا ہوا؟ جیسے ہی اولاد آئی اب باپ کے شوق بدل گئے، باپ کے خیالات بدل گئے۔ آپ کبھی غور کریں، آپ کو یاد ہوگا آپ نے اپنے والد کو پہلے کیسا دیکھا تھا، اب کیسے دیکھتی ہے؟ شوق بدل جاتی ہے۔ ایک اولاد کی خاطر باپ پورا طرز زندگی بدل دیتا ہے۔ کبھی اس کا بھی شوق تھا میں سیر سپاٹے پہ جاؤں، اچھا کھاؤں، اچھا پہنوں، مگر اب سارے شوق اور اپنے جذبات کا خون کر کے نا باپ ایک ہی چاہتا ہے، ایک ہی خواہش ہے، میں کھاؤں نہ کھاؤں میری اولاد اچھا کھائے، میں پہنوں نہ پہنوں میری اولاد اچھا پہنے۔ ناظرین آپ نے کبھی غور کیا یہ جون جولائی کی چلچلاتی دھوپ اور سخت گرمی میں یہ گلیوں میں پھیری لگانے والے کون ہیں؟ کبھی غور کیا یہ سڑکوں پر کھڑے ریڈیوں پر زور زور سے آوازیں لگا کے سودا بیچنے والے کون ہیں؟ کبھی آپ نے غور کیا ایک مستری کے پیچھے مزدوری کرنے والا جو بات بات پر مستری کی جھڑکیاں سنتا ہے یہ کون ہے؟ یہ ہستیاں ملازم نہیں ہیں ناظرین، یہ ہستیاں باپ ہیں۔ ایک باپ مستری کی جھڑکیاں صرف اس لیے سنتا ہے، ایک آفس میں کام کرنے والا کرسی پر بیٹھے ہوئے اپنے باس کی کٹی جلی باتیں صرف اس لیے سنتا ہے۔ ناظرین وہ جواب دے سکتا ہے مگر جواب دیتا نہیں۔ کیا خیال ہے جو آفس میں روز جھڑکیاں سنتا ہے اسے جواب دینا نہیں آتا؟ جو مزدور بات بات پر ڈانٹ ڈپٹ کھاتا ہے اسے جواب دینا نہیں آتا؟ آتا ہے۔ وہ چاہے تو ایک کی 10 سنائے، وہ چاہے تو اینٹ کا جواب پتھر سے دے، مگر وہ نہیں دیتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ باپ ہے، وہ اپنی عزت نفس پہ سمجھوتا کر جاتا ہے، اس کی عزت سرے بازار بھی اگر کوئی خراب کرتا ہے وہ سمجھوتا کر جاتا ہے۔ کس لیے؟ کہ اگر میرا روزگار چھن گیا تو میں اولاد کو کہاں سے کھلاؤں گا؟ اور ناظرین آپ کبھی غور کریں اللہ نے پتہ نہیں باپ کو کیا حوصلہ دیا ہے، سارا دن بیچارہ کام کرتا ہے، پسینے میں شرابور، طرح طرح کی باتیں بھی سنتا ہے، مگر شام کو جب باپ گھر میں داخل ہوتا ہے نا چہرے پر مسکراہٹ سجا کے داخل ہوتا ہے۔ اسے پتہ نہیں کتنی اللہ نے ہمت دی ہے کہ وہ بیمار ہو تو بیماری نہیں بتاتا، وہ پریشان ہو تو اپنی پریشانی نہیں بتاتا، وہ اولاد کے لیے اپنے سارے جذبات ناظرین قربان کر دیتا ہے۔ مگر افسوس، صد افسوس، یہی باپ جب بوڑھا ہو جاتا ہے نا، بڑھاپے میں داخل ہوتا ہے تو پھر اپنی بیماری بتانے کے لیے اولاد کے اچھے موڈ کا انتظار کرتا ہے۔ وہ انتظار کرتا ہے میرا بیٹا کب اچھے موڈ میں ہو اور میں دوائی کے لیے پیسے مانگوں۔ ناظرین باپ کبھی یہ باپ جس نے ہم پہ جوانی لٹا دی، پھر اسی باپ کا کھانسنا ہمیں بڑا برا لگتا ہے۔
پھر ہم باپ کے متعلق اس کے منہ پہ یہ کہہ کے دل توڑ دیتے ہیں کہ ابا جان آپ کو تو اٹھنا بیٹھنا نہیں آتا، آپ کو تو لوگوں سے میل ملاپ کا طریقہ نہیں۔ وہ باپ جو بچپن میں اولاد کی آنکھوں سے ان کی طلب جان لیتا تھا، اب اپنی طلب بتانے کے لیے اسے لفظ ڈھونڈنے پڑتے ہیں۔ سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک شخص آ گیا، عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں جو بھی کماتا ہوں میرا باپ لے لیتا ہے، جو کماتا ہوں۔ حضور نے اس کے باپ کو بلایا، فرمایا کیوں بھائی، یہ جو کماتا ہے تم لے لیتے ہو؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب یہ چھوٹا تھا تو میں کھلاتا تھا، جب یہ کما نہیں سکتا تھا میں کماتا تھا، اور اب یہ کماتا ہے تو میرا حق بنتا ہے کہ مجھے بھی کھلایا جائے۔ اور آقا میں نے کبھی بھی اپنے نفس اور اپنی اولاد کے علاوہ کہیں پیسہ خرچ نہیں کیا۔ اب حضور نے اس کی طرف دیکھا، اس کے بیٹے کی طرف، اور فرمایا سن، انت و مالکا لی ابی کا، اے نوجوان سن، تو بھی اور تیرا باپ بھی اس کی ملکیت ہے، تیرا مال بھی تیرے باپ کی ملکیت، تیری ذات بھی، یعنی تیرا مالک بھی تیرا باپ اور تیرے مال کا مالک بھی تیرا باپ ہے۔ آج میں حیران ہوتا ہوں، باپ بیٹا بیٹھے ہوں نا تو انہیں بات کرنے کو نہیں ملتی۔ اور ایک اور بات ناظرین یاد رکھیے گا پیغام کے طور پر، ہمارے باپ کو صرف ہمارے پیسے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی اور ہم یہ سمجھے کہ پیسہ دے کر ہم نے باپ پہ بڑا احسان کر لیا اور حق ادا کر دیا، نہیں، ہمارے باپ کو ہمارے پیار کی ضرورت ہے، ہمارے وقت کی ضرورت ہے۔ آج ہم دوستوں میں بیٹھ کے گھنٹوں بیٹھے گپے لگاتی ہیں، مگر ہمارے پاس بات ہی نہیں کہ ہم اپنے باپ سے کر سکیں۔ قرب قیامت کی نشانی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب علامات فتن بتائی، علامات فتن اور علامات قیامت بتائی، تو حضور نے فرمایا قیامت کی علامات میں سے ایک علامت یہ ہے کہ انسان اپنے دوستوں سے محبت زیادہ کرے گا، باپ سے محبت کم کرے گا۔ آج دیکھ لیں، آج ہم اپنے معاشرے میں اگر ارد گرد نظر دوڑائیں ناظرین تو آپ دیکھیں ایک انسان اپنے دوستوں کو وقت زیادہ دیتا ہے یا باپ کو وقت زیادہ دیتا ہے؟ ہم باپ کی قدر اس وقت کرتے ہیں جب وہ ہمیں کما کے دیتا ہے، اور جب وہ چارپائی پہ بیٹھ جائے تو ہم اسے بیکار تصور کرتے ہیں۔ ناظرین ایک بات یاد رکھے، باپ کا پسینہ اتنا قیمتی نہیں جتنے باپ کے آنسو قیمتی ہیں۔ ناظرین انہیں صرف ہمارے پیسوں کی ضرورت نہیں ہے، انہیں ہمارے میٹھے دو بولوں کی بھی ضرورت ہے۔ آج ہم اگر اپنا محاسبہ کریں، خود احتسابی کے عمل سے گزرے تو سوچیں، ہر نوجوان آج سوچے کہ وہ اپنے والد کے پاس رات کو کتنا وقت بیٹھتا ہے۔ صرف پیسہ نہیں، انہیں ہمارے پیار کی ضرورت ہے، انہیں ہماری توجہ کی ضرورت ہے۔ ہم کبھی بیٹھ کر ان سے ان کی زندگی کے تجربات تو سنیں، وہ کن تجربات سے گزرے۔ ہم اگر باپ کے پاس، اگر بیٹا، نوجوان بیٹا باپ کے پاس بیٹھ جائے، باپ بڑھاپے کو بھول جاتا ہے، وہ بیٹوں کے ساتھ دوستوں کی طرح بات کرتا ہے۔ لیکن بات وہی ہے کہ اگر ہم محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ ان کے ساتھ رہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے النظر الی والدی عبادت، کہ کوئی شخص اپنے باپ کو صرف محبت کی نظر سے دیکھے، ناظرین صرف پیار سے دیکھنا، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ دیکھنا بھی عبادت ہے۔ اور یہ معروف حدیث مبارک ہے، حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص صبح اٹھ کے خوش ہو کے پیار کے ساتھ اپنے والدین کا چہرہ دیکھے،
کریم آقا نے فرمایا اسے ایک قبول حج کا ثواب ہے. حج نہیں کہا، قبول حج. آج یہاں سے 5-6 لاکھ روپیہ لگا کے کوئی حج کرنے جاتا ہے لیکن اس کے پاس قبولیت کی سند نہیں. سفر کی مشقت، وہاں عبادت کی مشقت، سب کچھ کرنے کے بعد بھی یہ اس کے پاس سند نہیں، گارنٹی نہیں کہ اس کا حج قبول ہے. مگر نبی رحمت کیا فرماتی ہے؟ حضور نے فرمایا جو خوش ہو کے دیکھ لے، میں گارنٹی دیتا ہوں، میں ضمانت دیتا ہوں، اسے قبول حج کا ثواب ہے. ایک صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوئی 2 بار دیکھے؟ آقا نے فرمایا اسے 2 حج کا ثواب. آقا اگر کوئی 3 بار دیکھے؟ فرمایا اسے 3 حج کا ثواب. آقا کوئی 70 بار دیکھے؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے، وہ جتنی بار دیکھتا جائے گا اللہ اسے قبول حج کا ثواب عطا کرتا چلا جائے گا. اب ذرا غور کریں کتنی بڑی نعمت ہے. یہ والدین کے متعلق ان سے پوچھے جن کے سروں سے یہ نعمت، یہ چادر رحمت چھن گئی. اور ایک حدیث مبارک ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بڑی نیکی یہ ہے کہ بندہ اپنے والد کے دوستوں کے ساتھ حسن سلوک کرے. اگر والد نہیں تو والد کے دوستوں کے ساتھ، کہ یہ میرے ابا جی سے ملنے والا ہے، یہ میرے والد صاحب سے ملنے والا ہے، یہ ان کا دوست تھا، ان کی اسی طرح عزت کی جائے جس طرح اپنے باپ کی عزت کی جاتی ہے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ بہت بڑی نیکی ہے. ناظرین جتنی بھی باتیں کی جائے، جو بھی باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے، ان کا اگر لب لباب نکالا جائے، جو حدیث مبارکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ کی خوشی باپ کی خوشی میں ہے. اگر اللہ کو راضی کرنا ہے پہلے باپ کو راضی کرو. اگر باپ ناراض ہو گیا تو آقا نے فرمایا صرف باپ ناراض نہیں ہوا، سمجھو تمہارا اللہ ناراض ہو گیا. ایک بات ذہن میں رکھے، آج کل ہم دعائیں کرواتے ہیں. میری یہ خواہش ہوتی ہے کہ بڑے سے بڑے پیر صاحب کے پاس جاؤں، بڑے سے بڑے علامہ صاحب کے پاس جاؤں کہ وہ میرے لیے دعا کرے. ناظرین ایک بات یاد رکھیے گا، علماء نے باقاعدہ اس پر لکھا ہے کہ انبیاء کے بعد جو دعا سب سے زیادہ قبول ہوتی ہے وہ والدین کی دعا ہے جو اولاد کی حق میں قبول ہوتی ہے. اگر باپ ہاتھ اٹھا دے، ماں ہاتھ اٹھا دے اپنی اولاد کے لیے تو یقین کرے وہ دعا سیدھی عرش تک پہنچتی ہے. آج ہم کامیابی ڈھونڈنے کے لیے در بدر پھرتے ہیں، مگر کامیابی صرف اور صرف والدین کی دعاؤں میں ہے. والدین کی دعاؤں میں ہے. اپنے باپ سے ملے تو ہاتھ چوما کریں، موقع ملے تو قدم چومے، ماں کے قدم چومے. آپ یقین کریں ایک تابعی ہے، کسی شخص نے خواب میں دیکھا کہ ان کی داڑھی میں ہیرے جواہرات جڑے ہوئے. خواب میں دیکھا، انہوں نے آ کے خواب بیان کیا حضرت میں نے رات خواب دیکھا کہ آپ کی داڑھی میں ہیرے جواہرات چمکے، اس کی کیا تعبیر ہو سکتی؟ وہ بزرگ مسکرا کے فرمانے لگے کہ تم نے درست خواب دیکھا ہے، کیونکہ کل میں نے اپنی ماں کے قدموں کو بوسہ دیا ہے اور میری داڑھی میری ماں کے تلووں کے ساتھ لگ رہی تھی. اللہ اکبر. قدر کیجئے. والدین بہت بڑی نعمت ہے، والدین بہت بڑی نعمت ہے. ناظرین یہ اللہ کی رحمت کا سبب بننے والی ہستی ہے، یہ اللہ کے کرم کے نزول کا سبب بننے والی ہستی ہے. اللہ رب العزت جن کے والدین حیات ہیں، اللہ ہمیں ان کی خدمت کرنے کی اللہ رب العزت ہمیں توفیقات عطا فرمائے. اور جن کے والدین رخصت ہو گئے اگر تو خوش گئے ہیں تو پھر یہ تو بہت بڑی مبارکباد کی بات ہے. اور اگر آپ سمجھے کہ میں اپنے والدین کی خدمت نہیں کر سکا جو حق بنتا ہے اور وہ دنیا سے رخصت ہو گئے، تو اس کا حل علماء نے لکھا ہے وہ اپنے والدین کی وفات کے بعد اس قدر ان کے لیے مغفرت کی دعا کرے
اس قدر مغفرت کی دعا کرے، قیامت کے دن جب وہ والدین قبروں سے اٹھیں گے تو اپنی اولاد سے راضی اٹھیں گے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔